آگے بیان ہو رہا ہے کہ موت کی دعا سے روکا نہ ہوتا، یعنی کہ حضرت خباب نے صحابہ کرام سے فرمایا نا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی دعا سے روکا نہ ہوتا تو میں موت مانگ لیتا، یعنی کہ میں اتنا سخت بیمار ہوں کہ جسم زخموں سے چھلنی ہے، 7 جگہ گرم لوہے سے داغا جا چکا ہوں، تمنا موت کو دل چاہتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مانے ہے، یعنی کہ آپ کی آرزو ہے، آپ کا دل بھی چاہتا ہے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں موت کی دعا کروں، مجھے اتنی تکلیف ہے، میں اتنی بیماری کاٹ رہا ہوں، یعنی کہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں اتنا سخت بیمار ہوں، اوپر سے میرا جو جسم ہے وہ 7 جگہ سے لوہے سے داغا جا چکا ہے، یعنی کہ ایک انتہائی یہ تکلیف دہ امر ہوتا ہے، انتہائی جو ہے یہ تکلیف والا کام ہوتا ہے کہ لوہا گرم گرم جسم پر لگوانا، اور وہ بھی زخم کے اوپر لگوانا کہ اس سے زخم خشک ہو جاتا ہے، خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مانے نہ ہوتا، یعنی کہ حضور نے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور جو ہے موت کی دعا کر لیتا۔ خیال رہے کہ داغ زخم کا آخری علاج ہے، جب کوئی دوا کارگر نہ ہو تو گرم لوہے سے داغ دیتے ہیں۔ یہ بسا اوقات جنگوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر زخموں کے، نیزوں کے، تیروں کے جب نشان پڑتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، تو وہ زخم جو ہے بعض دفعہ ایسے بگڑتے ہیں کہ وہ نہ کسی مرہم سے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ کسی وہ جڑی بوٹی سے ٹھیک ہوتے تھے، ان کا واحد ایک ہی حل ہوتا تھا کہ ان کو داغ دیا جائے، تو لوہے کی سلاخ کو، لوہے کو صحیح تپا کر کہ وہ سرخ ہو جائے تو وہ انتہائی گرم کر کے اس زخم کے اوپر لگائی جاتی، تو وہ زخم جو ہے وہ جڑ جاتا، یا پھر وہ خون جو ہے آنا بند ہو جاتا، ادھر ہی جم جاتا، ٹھہر جاتا، یعنی کہ ماس جو ہے جسم کا وہ ماس کے ساتھ مل جاتا۔ تو اس قدر جو ہے تکلیف جو ہے آپ نے برداشت کی، اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں، 7 جگہوں سے آپ کے جسم کو داغا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے تمنا موت کی نہیں کی، بلکہ حضور کے فرمان کو آپ نے اپنی سار آنکھوں پر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے زمانہ میں اکثر صحابہ فقر اور فاقہ میں تھے، خلافت فاروقی اور عثمانی میں صحابہ پر دنیا خدا کے فضل سے پھوٹ پڑی تھی، تب ان کی مالداری حساب سے ورا ہو گئی، کیونکہ سارے ممالک انہی خلافتوں میں فتح ہوئے۔ آپ اسی جانب اشارہ فرماتے ہیں، یعنی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ مالداری ہمارے اعمال کا بدلہ نہ ہو گئی ہو، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ مال جو ہے انسان کے اعمال کے اندر کوتاہی کا سبب بنتا ہے۔ غریب بندہ، عاجز بندہ، مسکین بندہ وہ عبادت احسن طریقے سے کر لیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اپنا کام کیا، کھایا اور اللہ کی عبادت کی۔ امیر لوگوں کے پاس کھانا پینا، سفر کرنا، عیاشی کرنا اور جناب والا انجوائے کرنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ عبادات سے اکثر غافل رہتے ہیں۔ تو حضرت خباب جو ہیں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر مالداری کو، دولت کو بہت زیادہ جو ہے وسعت عطا فرما دی ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ مالداری ہمارے اعمال کا بدلہ ہو، کہ ہم نے مشقتیں کاٹیں، تکلیفیں برداشت کیں، اور اب جو ہے ہمارے پاس مال موجود ہے، ہم اس کے جو ہے چکر میں نہ پڑ جائیں، ہم اس کو جمع کرنے، سمیٹنے اور اسی کی دھن میں نہ لگ جائیں، ہمارے اعمال جو ہے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک فکر ہے، جبکہ ان کا تقوی، ان کا استقامت، ان کا مزاج اس قدر جو ہے مضبوط ہے کہ اتنی دفعہ زخم کے باوجود ایک موت کی دعا نہیں کی، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں میں یا غلطیوں میں یا سستی میں کیسے ڈال سکتے تھے؟ لیکن یہ ان کا ایک فکر کا انداز ہے، ان کا یہ ایک لمحہ جو ہے سوچنے کا، فکر کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی جلی ہوئی پیٹھ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ نظر آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ پوری پشت مبارک پر سفید سفید زخموں کے نشان ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہاری پیٹھ میں زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا امیر المؤمنین،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان زخموں کی کیا خبر؟ یہ اس وقت